بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے 4 اشعار ہیں جس کو کل آپ نے پڑھا تھا کہ وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ اخْتِيَارُ فقوله يعقوب هو المختار فقول يعقوب هو المختار ثم محمد فقوله الحسن ثم زفر وابن زياد الحسن وقيل بالتخيير في فتواه إن خالف الإمام صاحباه وقيل من دليله أقوى رجح وذا لمفت ذی اجتہاد الاصح۔ ان 4 اشعار کی توضیح جو ہے 2 مطالب اور چند مطالب میں کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا عنوان ہے مطلب فی الترتیب بین روایات المذہب والحکم فیما اذا خالف الصاحبان الامام، کہ فقہ حنفی کی جو روایات ہیں ان کے مابین ترتیب کیا ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ سے اگر ان کے 2 شاگردان رشیدان امام ابو یوسف اور امام محمد اگر اختلاف کریں تو اس وقت کیا کریں، کس کے قول کو اختیار کریں۔ یہ 2 باتیں انہی اشعار میں بیان کی گئی ہیں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو یہ بات تو پہلے سے طے ہے کہ ائمہ احناف کا جس مسئلے میں اتفاق ہو تو کسی مجتہد فی المذہب، جو درجات ہیں مجتہد کے، اس میں ایک درجہ مجتہد فی المذہب کا ہے، تو مجتہد فی المذہب کو ایسے وقت میں احناف جو ائمہ جن کا اتفاق ہے ایک مسئلے میں، اس سے عدول جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان ائمہ کی رائے جب وہ متفق ہے تو انہی کی رائے صحیح ہے اور درست ہے، اس سے عدول کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر فقہ حنفی اور ائمہ کی روایات میں اختلاف ہو تو اس وقت اولی بات یہی ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا اور ان کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ اور اس میں 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہو اور موافقت جو ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کی ہو، اس صورت میں بھی ان کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ اور اگر امام ابو حنیفہ سے ان کے 2 شاگرد ابو یوسف اور امام محمد اختلاف کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا عام احوال میں۔ البتہ اگر امام ابو حنیفہ کا کوئی قول نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے امام ابو یوسف کے قول کو لیا جائے گا، اور یعقوب امام ابو یوسف کا نام ہے، اور امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور سیدنا امام محمد کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی کا تذکرہ ابو یوسف سے کریں
یا ان کی کنیت سے کرے، نام لے یعقوب ابو یوسف کا جو ہے، یا ابو یوسف کنیت نام لے، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کے ساتھ اپنے ساتھی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں، یعقوب کہتے ہیں، اور جب تنہا تذکرہ کرتے ہیں وہ امام ابو یوسف کا تو امام ابو یوسف کہتے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات خود امام ابو یوسف نے امام محمد کو تاکید کی، بتائی کہ ایسا آپ کیا کریں تاکہ ادب اور لحاظ قائم رہے۔ بہرحال یہ جلیل القدر علماء کا ادب و لحاظ ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اور اس باب میں ادب اور لحاظ جس قدر طلباء کی طرف سے اساتذہ کے لیے اور اساتذہ کی طرف سے طلباء کے لیے شفقت ہوتی ہے، اتنا ہی استفادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، تو دو باتیں سامنے آ گئیں۔ ایک بات یہ کہ اگر متفق علیہ قول ہے تو ظاہر ہے کہ کسی مجتہد فی المذہب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ متفق علیہ قول سے عدول کرے، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو۔ لیکن اگر امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہو اور صاحبین کا قول دوسری طرف ہو، یا یہ کہ امام ابو حنیفہ کے قول کے ساتھ صاحبین کا بھی قول ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بھی امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ملتا ہے تو کوئی قول کسی روایت سے، کسی قول سے کوئی اندیہ امام ابو حنیفہ کا سامنے نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں اب دیکھتے ہیں کہ اگر امام ابو یوسف کی رائے اور ان کا قول دستیاب ہے، موجود ہے، تو امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر امام ابو یوسف کا بھی کوئی قول اور روایت نہ ہو زیر بحث مسئلے میں، تو پھر امام محمد ابن حسن کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا مقام امام ابو یوسف کا ہے، ان کے بعد امام محمد کا ہے۔ لیکن اگر امام محمد کا بھی قول نہ ملے تو پھر امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد کے اقوال لیے جائیں گے اور ان کو اختیار کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ امام ظفر اور امام حسن ان دونوں کا قول ایک درجے میں ہے، لیکن النہر کی عبارت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ ثم بقول الحسن، یعنی امام محمد کا قول اگر موجود نہ ہو تو پہلے امام حسن کا قول لیا جائے گا، اس کے بعد امام ظفر کا قول لیا جائے گا۔ یہ ترتیب قائم رکھی ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جب سیدنا امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد اختلاف کریں اور امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے منفرد ہو اور کسی کی تائید حاصل نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں مفتی کو جو ذی رائے ہے اس کو اختیار دیا جائے گا۔ یہ اختیار جو ہے یوں ہی نہیں ہے کہ کون سا قول اختیار کرے، بلکہ اختیار کی تمیز اور صلاحیت اس کے اندر ہونی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک قول یہ ہے کہ یہ اختیار اس مفتی کو حاصل ہوگا جس کی رائے بنتی ہے، جس کی رائے کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں
اور وہ اجتہادی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا، اور اسے یہ اختیار ہوگا کہ دلیل کو پرکھے، اور جو دلیل، جس قول کی دلیل قوی ترین پائے اس کو وہ اختیار کرے۔ الفتاوی السراجیہ میں یہ قول موجود ہے کہ ثم الفتوى علی الاطلاق علی قول ابی حنیفہ، یہ ترتیب الفتاوی السراجیہ میں ہے کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، امام صاحب کا قول نہ ہو تو امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا، ان کا قول نہ ہو تو امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا، ان کا بھی نہ ہو تو امام ظفر اور امام حسن ابن زیاد کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ ترتیب آپ کے الفتاوی السراجیہ میں موجود ہے۔ ایک قول فقہا کے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ نے جو قول اختیار کیا ہے اس میں وہ منفرد ہیں اور تنہا ہیں، ایک طرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور دوسری طرف ان کے شاگردان رشید صاحبین کا قول ہے، تو ایسی صورت میں مفتی کو اختیار ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے یا صاحبین کے قول پہ فتویٰ دے، لیکن کہتے ہیں کہ درست ترین بات فیصلہ کن جو ہے قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب مفتی اجتہادی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسے یہ اختیار ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کے التنویر میں کتاب القضاء کے آغاز میں بھی یہی عبارت موجود ہے، جو ترتیب بتائی گئی کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے، وہ ان کا قول نہ ہو تو امام ابو یوسف، ان کا قول نہ ہو تو امام محمد، ان کا قول نہ ہو تو امام ظفر، امام حسن کے اقوال اختیار کیے جائیں۔ الحاوی میں اخیر میں ایک عبارت ہے کہ وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَایَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں سیدنا امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت موجود نہ ہو تو یوخذ بظاہر قول ابو یوسف، تو ابو یوسف کے قول کو منتخب کریں گے اور ان کا قول لیا جائے گا، ان کا قول نہ ہو تو امام محمد کا قول لیا جائے گا، وہ بھی نہ ہو تو امام ظفر اور حسن وغیرہ شاگردان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال لیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو ترتیب ہے الاکبر فالاکبر، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے جو جتنا ذی وقار اور قابل احترام جتنا بڑا ہے اس ترتیب کے حساب سے ان کے اقوال کو قبول کیا جائے گا۔ اسی واسطے یہ گفتگو آئی ہے کہ جب امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مطابق ہو، تو ایسی صورت میں جب ان تینوں اصحاب فی المذہب کا، ان تینوں فقہا کا، یعنی امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف اور امام محمد، تینوں کے اقوال، ائمہ ثلاث کے اقوال، یہ ائمہ ثلاث الاحناف، ان کے اقوال جب ایسے ہوں تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ یہی ہے کہ اس صورت میں انہی کے قول پر اعتبار کیا جائے گا اور اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا، عدول نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی فقہی اور شرعی ضرورت پیش آ جائے۔ اسی طرح یہ بات بھی آشکارا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ موجود ہو، ان کی رائے وہی ہے جو صاحبین کی رائے ہے، تو ظاہر ہے کہ فتویٰ اسی پہ دیا جائے گا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
امام حضرات صاحبین کی رائے اور امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور ایسی صورت میں زمانے کا اختلاف ہے، اور اس زمانے کے اختلاف کی وجہ سے یہ اندازہ ہے کہ اس زمانے میں اگر امام ابو حنیفہ ہوتے تو وہی بات کہتے جو صاحبین نے کہی ہے یا بعد کے ائمہ مجتہدین نے اختیار کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ استثنائی صورت ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب ائمہ ثلاث احناف ایک بات پر ایک مسئلے میں متفق ہوں تو اس سے عدول درست نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے قول کے ساتھ صاحبین میں سے کسی ایک کا قول ہو تو اس صورت میں اسی طرح اگر صاحبین کے اقوال امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہوں، ان کے خلاف ہوں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ امام صاحب کا جو ظاہر قول ہے یعنی ظاہر الروایہ میں جو قول پایا جاتا ہے وہی قول اختیار کیا جائے گا، اور بعض کی رائے ہے کہ ایسی صورت میں مفتی کو اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو امام صاحب کے قول کو اختیار کرے اور چاہے تو صاحبین کے قول کو اختیار کرے۔ اور اس سلسلے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ایسے وقت اعتبار ہوگا دلیل کا، کہ دلیل جو قوی یا اقوی ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اگر ایک مسئلے میں ایک ہی جواب ہے تو پھر بغیر شدید ضرورت شرعیہ کے اس سے عدول نہیں کیا جائے گا، اور اگر امام کے مطابق ان میں سے کوئی ایک کا قول ہو یعنی ابو یوسف کا قول ہو یا محمد کا قول ہو، یا یہ کہ یہ امام صاحب کا قول منفرد ہو اور صاحبین ان سے اختلاف کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا جواب منفرد ہے، مثلا ایک چیز پہ یہ دونوں متفق نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا جائے گا، اور اس صورت میں جب کہ صاحبین امام صاحب سے اختلاف کر رہے ہوں اور صاحبین بھی ایک ہی جواب پہ متفق ہو، تو اس صورت میں یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سیدنا امام ابو حنیفہ کا قول ہو اور دوسری طرف صاحبین کا قول ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دیں گے، اور یہ بات امام عبداللہ ابن مبارک نے کہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں مفتی کو اختیار ہوگا، اور السراجیہ میں یہ بات موجود ہے کہ والاول اصح اذا لم يكن المفتی مجتہدا، کہ پہلی بات صحیح ہے کہ امام صاحب کے قول کو اختیار کیا جائے گا جس صورت میں مفتی اجتہادی جو ہے قوت سے مالا مال نہ ہو، اور کہتے ہیں کہ اگر مفتی جو ہے وہ قول اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی اجتہادی قوت سے مالا مال ہو تو دوسرے قول پہ اعتبار کیا جائے گا، یعنی وہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب یہ بات کہی جائے کہ مفتی کو اختیار ہے ان دونوں میں سے کسی قول کو اختیار کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفتی جو اجتہادی صلاحیت رکھتے ہیں یہ دونوں کے دلائل میں غور کریں، اور جس دلیل کی طرف اس کا قلبی رجحان ہو اور علمی طور پہ اسے وہ اقوی سمجھتا ہو تو اسے اختیار کرے۔ ایسے شخص کے لیے صرف امام صاحب کے قول کو متعین کر کے فتویٰ دینا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو دلیل پہ غور کر کے چاہے امام صاحب کے قول کو اختیار کرے دلیل کی روشنی میں یا صاحبین کے قول کو اختیار کرے۔ الحاوی میں اسی کو درست قرار دیا ہے، اور یہ قول الحاوی کا ہے کہ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، کہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ اعتبار جو ہوتا ہے اقوال کے اختیار کرنے میں
وہ دلائل کی قوت و ضعف پہ ہوتا ہے۔ اگر دلیل قوی و اقویٰ جو ہے تو اسی کو اختیار کریں گے، اور یہی مجتہدانہ صلاحیت رکھنے والے مفتی کا جو ہے کی شان ہے کہ وہ دلائل کی قوت میں کا اعتبار کرے، اقوال محض کا اعتبار نہ کرے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ سیدنا امام ابو حنیفہ ایسا مسئلہ ہو کہ امام صاحب سے اختلاف رکھتے ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد، یعنی کل 3 قول ہو، تو اس طرح کے 3 قول، یعنی اس مسئلے میں جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہیں صاحبین، تو پھر 3 بات سامنے آتی ہے، 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ بغیر کسی اختیار کے امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اختیار ہے، مطلقاً اختیار ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کریں یا صاحبین کے قول کو اختیار کریں۔ اور تیسرا قول یہ ہے، اور تیسرے ہی قول کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے، کہ ایسے موقع پہ ذرا سا تفصیل کریں گے کہ اختیار کرنے والا جو مفتی ہے، یہ مفتی کی حیثیت کیا ہے، یہ عام مفتی ہے یا یہ کہ اس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ یہ اجتہادی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں مسائل دلائل کا تجزیہ کر سکتا ہے، تو اس کو اختیار دیا جائے گا۔ گویا کل 3 اقوال سامنے آئے، اور قاضی خان نے اسی کو بھرپور یقین کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے تو امام صاحب کے قول کو اختیار کیا جائے گا، اس صورت میں جب کہ مفتی جو ہے مجتہد نہ ہو، اور اگر مفتی مجتہد ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان دونوں میں سے کسی کے قول کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ دیکھیے، اگر امام ابو حنیفہ کی طرف سے کوئی صراحت کسی مسئلے میں موجود نہ ہو تو امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کریں گے، پھر امام محمد کے قول کو اختیار کریں گے، اور اس سلسلے میں یہ واضح ہے کہ یہ بات مفتی غیر مجتہد کے سلسلے میں کہی گئی ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے مفتی مجتہد کا تو اسے اختیار ہے کہ جس کے دلائل اس کے نزدیک راجح ہوں، سیدنا امام ابو حنیفہ کے یا صاحبین کے، وہ دلائل کے قوت کے اعتبار سے قول کو اختیار کرے اور اپنی رائے قائم کرے اور وہ فتویٰ دے۔ تو گویا ان اشعار میں سے ایک حصے کی تفصیلات یہ سامنے آئیں آپ کے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یجوز اتباع الدلیل وترک قول الامام وان وافقه احد صاحبیہ۔ اب یہ عنوان ہے، اس عنوان کا خلاصہ بھی واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اصل میں دلیل کی پیروی کی جائے گی اور امام کے قول کو ترک کیا جائے گا، چاہے صاحبین میں سے کسی ایک کا قول امام صاحب کے ساتھ ہو۔ یہ عنوان ہے جس کا حاصل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام صاحب کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس صورت میں جب کہ صاحبین میں سے کسی ایک کا قول ان کے ساتھ ہو۔ اور یہ بات قاضی خان نے کہی ہے، اور وہ اس طرح کہی ہے کہ اگر مسئلے میں اختلاف ہو ہمارے اصحاب میں، یعنی اصحاب احناف میں، اختلاف کس صورت کا ہو؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر صاحبین میں سے ایک امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوں تو ایسی صورت میں اس قول کو اختیار کیا جائے گا، یعنی اس قول کو اختیار کیا جائے گا، یا تو شیخین کا قول یہ بنے گا یا طرفین کا قول بنے گا اصطلاح میں، یعنی امام صاحب کے ساتھ جو بھی ابو یوسف ہوں یا محمد ہوں،
ایسی صورت میں چاہے شیخین بنتے ہوں چاہے طرفین بنتے ہوں، ان کے قول کو اختیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایسی صورت میں شرائط اجتہاد اور دلائل کا اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس وقت زیادہ اکٹھا ہو جائے گا، چونکہ دو لوگ ایک ساتھ ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں صاحبین امام صاحب سے اختلاف رکھتے ہوں، تو اس صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اختلاف کیسا ہے۔ یہ اختلاف زمانے کا ہے، یہ اختلاف وقت کا ہے۔ تو ایسے وقت میں مثلا اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسا کہ عدالت کے سلسلے میں شہادت کے اندر عدالت کی قید لگانا، یہ زمانے کے حساب سے پہلے تمام لوگ عادل اور نیک صفت ہوا کرتے تھے، لیکن جب زمانے کی تبدیلی ہوئی تو پھر لوگوں کے اندر فسق و فجور کچھ آیا تو عدالت کی قید شہادت میں لگا دی گئی۔ تو ایسی صورت میں یہ بتاتے ہیں کہ قول کس کا اختیار کیا جائے گا؟ ایسے میں صاحبین کا قول اختیار کیا جائے گا، چونکہ لوگوں کے احوال بدل چکے۔ اسی طرح مثال دے رہے ہیں مزارعہ کی اور مضاربہ اور معاملہ کی۔ تو مضاربہ اور مزارعہ یعنی کھیتی بٹائی پہ دینا سیدنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زمانے کا اختلاف ہے، زمانے کی تغییر سے یہ مسئلہ بدل رہا ہے، تو امام صاحب کے قول کو اختیار کیا، صاحبین کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ متاخرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی مسائل ہیں، تو وہ مسائل جس میں مفتی مجتہد کو اختیار دیا جاتا ہے اور اس کو جو رائے اس کی قائم ہوتی ہو اسے قائم کرے اور اس کے مطابق فتویٰ دے۔ یہ بات عبداللہ ابن مبارک نے کہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسی صورت میں کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کریں گے۔ اس کے بعد ایک گفتگو یہ ہے کہ اگر امام سے ان کا قول نقل کیا، امام سے کیا بات نقل کی گئی ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہب حنفی سے بالکلیہ خروج نہ پایا جاتا ہو، اس پہ اس کو محمول کریں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لوگ حدیث کے مقتضا، اس کے معانی، اس کے شرح کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اسی واسطے البحر میں تاتار خانیہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ مسئلے میں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف جو ہے صاحبین ہو تو مفتی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو کہ امام کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ہوں، ابو یوسف ہوں یا یہ کہ محمد ہوں، یعنی طرفین بن جائیں یا شیخین بن جائیں، تو ان کے قول کو، طرفین کے قول کو یا شیخین کے قول کو اعتبار کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں یہی مشائخ کی اصطلاح ہے اور انہی کی پیروی کی جائے گی۔ اسی طرح فقیہ ابو لیث نے یہ کہا ہے کہ ظفر کے قول کو بھی بہت سے مسائل میں تغیر احوال کی بنیاد پہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک رسالہ ہے رفع الغشا فی وقت العصر والعشاء، کہتے ہیں کہ اس میں صاحبین کے قول کو ترجیح نہیں دیا جائے گا، یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح نہیں دیں گے الا یہ کہ کوئی بنیادی وجہ پائی جائے، یا تو امام کی دلیل کمزور ہو یا ضرورت ہو یا لوگوں کا تعامل ہو۔ تو تین وجوہ کی بنیاد پہ امام کے قول کو ترک کر سکتے ہیں اور صاحبین کے قول کو راجح قرار دیتے ہیں، جیسا کہ مضارعہ اور معاملہ کی مثال دی گئی۔ اور اس واسطے کہ صاحبین کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ اگر اس دور میں ہوتے تو وہی بات کہتے جو صاحبین نے کہی ہے، جیسے کہ فیصلہ کرتے وقت ضروری ہے کہ شاہد جو ہے عادل ہو، یہ شرط صاحبین نے لگائی۔ اسی طرح اس بات کی موافقت علامہ محقق شیخ قاسم نے یہ کی ہے، اور اس کی صراحت یہ ہے کہ مجتہدین اگر ایسا ہو کہ اختلافی مسائل میں اگر غور کریں اور ترجیح دیں اور تصحیح کریں
تو ان کی مصنفات اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو راجح قرار دیا جائے گا اور امام کے قول کو اختیار کیا جائے گا ان مسائل میں جو چند مسائل ایسے ہیں کہ امام صاحب کے قول کو اختیار کیا گیا ہے، جبکہ فتویٰ اس پر ہے کہ بیشتر مسائل میں صاحبین کے قول کو اختیار کیا گیا ہے یا ان میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کیا گیا ہے جو امام صاحب کے ساتھ ہوں، اور یہی رائے آپ کے فقہا کی ہے جس میں امام کی صراحت موجود نہ ہو۔ اور کہتے ہیں انہی مطالب کی طرف آپ کے قاضی نے جو باقاعدہ اشارہ کیا ہے اور وضاحت کی ہے، وہ کیا کہ زمانے کے اختلاف کی بنیاد پہ کہ ان تمام کے قول کے مقابلے میں کبھی کبھی امام ظفر کے قول کو اختیار کرتے ہیں جب زمانے کے تقاضے ہوں اور ضرورت ہو، چاہے اپنی زندگی میں وہ لوگ ہوتے تو یہی فتویٰ دیتے یا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ فتویٰ دیا۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اجتہاد سے دو اجتہاد مراد ہے، ایک تو وہ اجتہاد دو اجتہاد فی المذہب ہوتا ہے، اور